ادارہ اردو کے سلسلے ایک سوال میں اس سے پہلے بھی یہ گفتگو ہو چکی کہ کیا شاعری سچ بولتی ہے یا سچ کون کون سا ہوتا ہے. اسی طرح سچ کو اگر حقیقت کا مترادف سمجھا جائے تو اس کی جو دوسری طرف ہے وہ فکشن یا افسانے کی طرف چلی جاتی ہے. تو کیا فکشن سچ کا مد مقابل ہے یا فکشن حقیقت کا مد مقابل ہے؟ اور اگر یہ مد مقابل ہیں تو دیر پا عمر کس کے حصے میں آتی ہے؟ فکشن زیادہ دیر پا ہے یا حقیقت اور سچ زیادہ دیر پا ہے؟ یہ بھی ایک دلچسپ سوال ہے اور گفتگو ہے جناب محمد عاصم بٹ سے. ویڈیو کی طرف جاتے ہیں، لیکن اس طرف جانے سے پہلے اگر آپ چاہیں کہ شوق کا یہ سلسلہ تعلق میں بدل جائے تو چینل سبسکرائب کر لیجیے. السلام علیکم. عابد شال حاضر ہے ادارہ اردو کے سلسلے ایک سوال کے ساتھ. محمد عاصم بٹ صاحب دستیاب ہوئے ہیں آج اس ایک سوال کے جواب کی تلاش میں مجھے، اور بہت شکر گزار ہوں سر آپ کا، اور آپ وقت کی عنایت کرتے ہیں ہمیشہ فراخ دلی کے ساتھ. آپ کی نوازش جناب. سوال جو آج کا ہے وہ ہے ایک ایسے معاملے پر جو میں اس پہ سوچتا رہتا ہوں لیکن بات کرنے کی ہمت کم پڑتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے جواب بہت سارے خود میرے اپنے ذہن میں بھی ہیں، اور جب آپ کے پاس اس کے جوابات کا ایک سلسلہ موجود ہو تو پھر آپ سوال کرتے ہوئے بھی مخمسے میں ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ سوال ویلڈ بھی ہے کہ نہیں. لیکن چونکہ آپ کے ساتھ تو بات اور ہے تو آپ کے سامنے رکھتا ہوں. انٹرویو میں کچھ وضاحت اس کی کر چکا. سوال یہ ہے کہ کیا جو فکشن ہے وہ سچ سے زیادہ دیر پا ہوتا ہے؟ کیا بات. سب سے پہلے زیادہ دیر رہنے والی شے کیا ہے؟ دیکھیں، میں سب سے پہلے تو ایک تاریخ آپ کے نا اعتراف کرنا چاہوں گا، داد دینا چاہوں گا کہ آپ، میں سوچ رہا تھا کہ آپ نے جب مجھے سوال بتایا پہلے تو میں سوچ رہا تھا کہ اتنے آپ نے سینکڑوں تو انٹرویوز کیے ہوں گے، سینکڑوں سوال آپ نے پوچھے ہوں گے، اور اب بھی آپ کی وہی جلانیت، وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک وہی تخیل کی اور وہی اڑان ہے، وہی سطح ہے، اور آپ نے ایسا عمدہ شارپ سوال کیے. وہ تو عمدہ سوال ہے. دیکھیں، وجہ صرف ایک ہے سر اس سارے معاملے کی، اور وہ یہ ہے کہ ہر دفعہ نئے سرے سے طالب علمانہ طور پر شے کو دیکھتے ہیں. جب آپ عالم بن کر سوچتے ہیں یا جب آپ تخلیق کار بن کر سوچتے ہیں تو ظاہر ہے وہ دیکھنے کا اور طریقہ ہے. لیکن آپ کو اکیڈیمکلی یا طالب علمانہ طور پر آپ جب نئے سرے سے داخل ہوتے ہیں تو دیکھی ہوئی چیزیں جو ہیں ان میں بھی آپ کو نئی چیزیں یا نئے سوال جو ہے وہ نظر آتے ہیں. اس طالب علم ہونا اصل میں بنیادی بات ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کلاس میں جاتے ہیں نا پہلے دن، تو آپ یہ سمجھا کے جاتے ہیں کہ اب میں نے سکھانا ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہیں سے آپ کا جو زوال شروع ہو جاتا ہے کہ جب آپ یہ سوچ لیں کہ اب میں نے سمجھانا ہے. تو اب دیکھیں پوری دنیا میں یہ تبدیلی آ رہی ہے کہ وہاں پہ اب جو لیکچرز ہیں وہ انٹریکٹیو لیکچرز کے ڈسکشنز کی صورت. دیکھیے بنیادی طور پر تو ایکسپلوریشن ہے نا، آپ نے مل کے کسی چیز کا انکشاف کے قریب جانا ہے کسی ایسے کہ مل کر ڈھونڈیں گے تو کوئی چیز مل جائے گی. اور آپ نے بعض اوقات ایک کوآرڈینیٹ کر رہے ہوتے ہیں، مطلب آپ ان کی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس کی ایک خاص موضوع کے بارے میں اپنا فہم بہتر کرنے میں. تو لیکن بہت عمدہ اس میں میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ دیکھیں، ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ سچ سے کیا مراد ہے اور فکشن سے کیا مراد ہے. فکشن کی اگر آپ تعریف وغیرہ وہ سلیبس میں اور تنقید کی کتابوں میں بہت زیادہ لکھا گیا اور ڈکشنریز میں مل جاتی ہے کہ ایک ایسا قصہ جو آپ نے گڑھا ہوا ہو، فرضی قصہ ہے، خیالی قصہ، اس کو ہم فکشن کہتے ہیں، چاہے وہ مبنی پر حقیقت ہی کیوں نہ ہو. لیکن جب آپ اسے بیان کرتے ہیں تو اس میں اپنی خاص ایک جو انفرادی آپ کی ایک اپروچ ہے چیزوں کو دیکھنے کی، بیان کرنے کی، وہ بھی شامل ہو جاتی ہے. بعض اوقات اینگلنگ شامل ہو جاتی ہے، بعض اوقات اس میں کوئی تفصیلات ایسے شامل ہو جاتی ہیں کہ جس سے وہ جو ایک واقعہ جو ہے وہ ایک پورا ایک کہانی کی صورت میں، پلاٹ کی صورت میں سامنے آتا ہے. کیونکہ زندگی کا اپنا جو چلن ہے وہ اس طرح سے فکشنائزڈ نہیں ہے، یعنی زندگی کا کوئی کہیں بھی نقطہ اختتام نہیں ہوتا. وہاں پہ تو ایک مسلسل ایک عمل ہے، ایک واقعات کے وقوع رونما ہونے کا. جو لکھنے والا ہے فکشن نگار جو ہے وہ ان واقعات کو چاہے ایک ترتیب میں، چاہے مختلف جو
ترتیبوں میں موجود ہیں ان واقعوں کو اکٹھا کرتا ہے اور ان کے درمیان ایک تار باندھتا ہے اور ان کو ایک لڑی میں پرو کے ایک ہار کی صورت میں ایک پلاٹ کی صورت میں کہانی سے پیش کر دیتا ہے. سچ کیا ہے؟ اب دیکھیں یہ اتنا پیچیدہ سوال ہے کہ آج ہم جس دور میں بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ ہم آئنسٹائن کے بعد کا دور ہے کہ جہاں پہ وہ سب کچھ جس کو ہم پہلے سچ سمجھتے تھے ایبسولوٹ ریئلٹی جس کو ایبسولوٹ ریئلٹی سمجھتے ریلیٹو ہو گئی وہ اب ریلیٹو ہو گئی اور وہ ایسی جو ایسے موضوعات جو سائنس کے لیے بھی ایک درد سر تھے اور مابعد طبیعت کے لیے بھی اور فلسفہ کے لیے بھی جس کے اوپر کے بڑی بڑی جنگیں ہوئیں اور وہ جو ہمارے جو سوچنے والے اور دانشور تھے وہ تقسیم ہو گئے بڑے بڑے سکول بن گئے اس پر وہ تھا مادہ اور مادہ اور روح میٹر اینڈ مائنڈ. اچھا اب ہم جس دور میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں سائنس آج پہنچ چکی ہے وہاں پہ نہ مادہ کا وجود ہے اور نہ روح کا ذہن کا وجود باقی رہا. اور آج جو نئی جو حقیقت ہے وہ جو ہم کوانٹم مکینکس کے ذریعے جو یا ریلیٹیوٹی جو تھیوری اس کے ذریعے ہم جان رہے ہیں وہ بالکل اس سے مختلف ہے جو کہ آج تک ہم سمجھتے ہیں. تو سچ کیا ہے اس تک کیا ہم کبھی پہنچ پائیں گے؟ یہ ایک ایسا بڑا سوال ہے جو کہ ہمارے بہت جو بڑے لکھنے والے ہیں کانٹ جیسا ہمارے بہت بڑے دانشور انہوں نے وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ سچ موجود ہے. اور آپ کی جو اپنی دیکھیں آپ کی ہمارے حواس ہیں 5 جن کے ذریعے ہم اس سچ تک پہنچتے ہیں وہ یہ سارے کے سارے آج ہم جانتے ہیں کہ ناقص وسیلے ہیں یہ حقیقت کو جاننے کے. مثلا اس وقت ہم جس چیز کو ٹھوس سمجھ رہے ہیں ٹھوس کا وجود ہی نہیں پایا. ٹھیک ہے یہ ایک لہریں ہیں اور جو کہ ایٹم کے بعد وہ آ گئے پروٹون نیوٹرون آ گئے ان کے بعد کویکس آ گئے ان کے بعد پھر اب ایک لہری نظریہ جو آیا کہ یہ ویوز ہیں جو کہ کسی بھی متعین راستوں پہ نہیں چلتی. سو آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اگر ویوز ہیں تو وہ ایک کائنات کو ایک خاص نظام میں ان کے اندر جو ایک بے ترتیبی ہے جو ایک عدم ایک بے یقینی جو کی صورتحال ہے ان کی حرکت میں اور ان کے ارتعاش میں وہی اس کا بنیادی اصول. تو ایسے میں آپ سچ جو کہ ایک متعین ایک مسلمہ چیز ہو اس تک پہنچنے کے لیے آپ کو پھر ایک ان تمام جو ذرائع جو اب تک آپ کے پاس تھے ان سے ہٹ کے کوئی نیا ذریعہ تلاش کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. تو سچ جو ہے وہ تو آپ کے جو اب تک ہمیں ہمارے علم نے بتایا کہ سچ تک آپ نہیں پہنچ سکتے اور اس کو صرف آپ اپریشیٹ کر سکتے ہیں اس ڈیٹا کو جو کہ آپ اپنے حواس کے ذریعے حاصل کرتے ہیں اور اسی کی بنیاد پہ آپ جو بھی رنگ سازی جو بھی ایک رنگ آمیزی ہے جو ایک رنگ بازی ہے وہ آپ کرتے ہیں چاہے وہ فائن آرٹس ہوں چاہے وہ لٹریچر ہو یا کوئی بھی ایک تخلیقی یا کوئی بھی ایک ذریعہ ہو فارم ہو. تو آپ کا جو سوال ہے کہ کیا فکشن سچ سے زیادہ دیر پا ہے؟ اب جو سچ ہے وہ بجائے خود ایک فکشن ہے. مطلب آپ دیکھیں ہم جو اس وقت دیکھ رہے ہیں وہ ہرگز وہ نہیں ہے جو کہ اصل میں ہے. ٹھیک ہے اور ہمارا یہ کانشیسنس ہے یعنی جو ہمارا جو وصول کرنے والا ریسیو کرنے والا اینٹینا ہے وہ ہمیں ایک شکل دکھاتا ہے چیزوں کے بارے میں اور اسی شکل کو ہم درست مان لیتے ہیں اور وہی شکل جو ہے وہ جس طرح آپ کا جو شعور دکھا رہا ہے وہ میرا شعور اس طرح نہیں دکھائے گا. ٹھیک ہے اس میں فرق ہوگا. تو یہیں پہ
فرق پڑ گیا. اور سچ تو ایسی سچ کے بارے میں جو ہمارا کنسیپٹ ہے کہ وہ تو ایک متعین شے ہے جو سب کے لیے ایک سی ہی ہونی چاہیے. تو وہ اگر وہ ہے کہیں پہ ہے بالکل ہے, اس تو انکار نہیں کرتے. اسی سچ کی کا پرتو ہے جو ہم اپنے جو آس پاس جو مظاہر ہیں جتنے بھی اس میں آپ دیکھتے ہیں. اس کو چاہے آپ مذہبی طور پہ دیکھیں, چاہے آپ میٹا فزکس کے حوالے سے دیکھیں, چاہے سائنس کے حوالے سے دیکھیں, تو یہ بات تو سب مانتے ہیں کہ ایک بنیادی قوت ہے, انرجی ہے کہ جو کہ چیزوں کو ایک خاص ترتیب سے چلا رہی ہے. ہماری اپنی محدودات ہیں حواس کے حوالے سے بھی, فہم کے حوالے سے بھی, اور پھر ہماری جو اپنی ایک گرومنگ ہوتی ہے. اب ہر کسی کا جو ایک خاص علم ہے, خاص اس کی تربیت ہے, اس کی خاص ایک ڈی این اے کے ذریعے اس کو جو ایک خاص نالج ملا ہوا ہے, اس کے تعصبات ہیں, لائکنگ ڈس لائکنگ ہے, اس سب کی روشنی میں آپ جس بات کو آپ دیکھ رہے یا سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ ہرگز آپ خود بھی اب جان رہے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. مثلا میں نے کسی زمانے میں انٹرویوز کی ادیبوں کے, اور میری پہلی کتاب ہی جو تھی وہ انٹرویو, وہ نوجوان ملک جیسا ہوتا ہے, اس کو پروجیکٹ مل گیا جی آپ نے یہ انٹرویوز کرنے ہیں ادیبوں کے, تو بڑے لوگوں کے ساتھ پاس جانا, ان سے بات کرنا, ان سے ملنا, یہ بجائے خود بڑی سعادت کی بات ہے ہوتی ہے ایک نئے لکھنے والے کے لیے. تو مجھے اسی کا بہت شوق تھا کہ میں منی نیازی صاحب کے پاس گیا ہوں, یا اشفاق احمد صاحب کے پاس, یا بانو قدسیہ کے پاس, یہ بڑے ممتاز مفتی صاحب کے پاس, قاسمی صاحب زمانے میں تھے. تو ان سب لوگوں کے, تو میرے پاس ایک چھوٹا ٹیپ ریکارڈر تھا, وہ میں نے خرید لیا, اور جا کے میں وہ بھی آن کر دیتا تھا اور ساتھ میں نوٹس بھی لکھتا تھا. ٹھیک ہے, تو زیادہ جو میرا انٹرویو میں لکھتا تھا وہ اس نوٹس کی بنیاد پہ ہی لکھتا تھا. لیکن جب میں اس کو ٹیپ ریکارڈر کو آن کرتا تھا تو اس میں صاحب جو اپنا جو مہمان شخصیت ہے اس کی گفتگو کے علاوہ بہت سی آوازیں ایسی ہوتی تھی جو میں نے سنی نہیں ہوتی, اور وہ ٹیپ ریکارڈر اس کو ریکارڈ کر لیتا ہے. تو اب سچ تو یہ ہے کہ جہاں ہم بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ بہت سی آوازیں, بہت سے واقعات ہو رہے تھے, بہت سی خوشبوئیں ہوں گی, بہت سے رنگ ہوں گے, جو میرے حواس نے جو دیکھا اور میرے اپنے کانشیس میرے دماغ نے جو ریسیو کیا اس کے دل میں بھی گیپ ہے. مثلا جو میں وصول کر رہا ہوں اس وقت اپنے حواس کے ذریعے, اور جو میرا دماغ مجھے بتا رہا ہے کہ یہ تم وصول کر رہے ہو, ان دونوں کے درمیان فرق ہے. میں ایک سارے کا سارا انپٹ جو ہے وہ آپ اس کو نہیں جان پا رہے ہوتے, نہ جان سکتے ہیں, کیونکہ آپ کے فلٹرز لگے ہوتے ہیں جو کہ آپ کے مطلب جب آپ ایک طرف دیکھتے ہیں تو آپ ایک چیز پہ فوکس کرتے ہیں, نظر تو اور بھی بہت کچھ آ رہا ہوتا ہے. وہاں پہ جو فلٹرز ہیں وہ آپ کی توجہ کا بھی ہو سکتا ہے, آپ کی خاص جو ایک مخصوص ذہنی جسمانی حالات اس کا بھی ہو سکتا ہے. بات بہت پیچیدہ ہو گئی ہے اور زیادہ فلسفیانہ ہو گئی ہے. واپس آتے ہیں اس پر. دیکھیں بات میں مثلا اگر اس تناظر میں ہم سمجھیں کہ جس کو ہم سچ کہتے ہیں یا جس کو ہم حقیقت کہتے ہیں, اس کے جو مظاہر ہیں یا جو اس کے علوم ہیں, مثال کے طور پہ ہم فلسفے میں ہم سمجھتے ہیں کہ سچ ہے جی, یا سائنس میں ہم سمجھتے ہیں یا سماجیات کے یہ معروضی چیزیں ہیں یا جو معروضی علوم ہیں ان میں نسبتاً سچ ہوتا ہے, اور فکشن جو ہے وہ فرضی ہے یا اس میں ایک گھڑی ہوئی شے ہے, جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی. لیکن آپ دیکھیے کہ مثلاً سائنس ہے, مطلب کہنے کا مطلب یہ کہ شاید کیا اس تناظر میں بھی اس بات کو سمجھا جا سکتا ہے کہ مثلاً سائنس ہے وہ 100 سال پہلے کچھ اور کہہ رہی تھی, اور جو اس کا موقف تھا 100 سال کے بعد اس کا وہ موقف نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی وہ دیر پا نہیں ہے اس کا موقف. لیکن فکشن جو 100 سال پہلے لکھا گیا تھا جو اس میں موقف تھا اس کا موقف آج بھی وہی ہے اور اسی طرح ویلڈ ہے. بے شک سائنس اس کو غلط بھی ثابت کر دے. چاند کے بارے میں جو شاعروں نے جتنی باتیں کی ہوئی ہیں, یا جو تصور کائنات تھا کہ بھئی زمین گھومتی ہے کہ نہیں گھومتی ہے, اس طرح کے معاملات ہیں. میں تیور دیکھتا ہوں آسماں کے کہ دن باقی ہیں کتنے امتحان کے, آسماں کے ساتھ ہم نے سارا گھومنا ملایا ہوا تھا سارا. اب وہ باتیں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک نہیں ہے سائنس کے مطابق, یا حقیقت میں ایسا نہیں ہے. یعنی حقیقت تو دیر پا نہیں رہی, وہ تو بدل گئی. لیکن اس کی بنیاد پر جو فکشن لکھا گیا تھا یا جو بات کی گئی تھی یا جو لٹریچر لکھا گیا تھا وہ اب بھی اسی جگہ اپنی حقیقت پر قائم ہے. یا اسی طرح بہت سے مثلا روسی کی جو تاریخ ہے, فرض کریں روس کی اگر آپ پڑھیں تو بعد میں جب وہ تاریخ لکھی گئی تو اس میں آپ کو جتنے فیکٹ نظر آتے ہیں, جو سب کچھ حقیقت آپ سمجھتے ہیں جس کو,
بعد میں کچھ اور کتابیں آ گئی, کچھ اور لوگوں کے حوالے آ گئے, تو پتہ چلا نہیں وہ ٹھیک نہیں تھا, اصل میں تو بات یہ ایسے ہوئی تھی. لیکن اس سارے کی بنیاد پر جو فکشن لکھا گیا ہے وہ تو ہمیشہ کے لیے ہے, اس میں جا کے ہم فیکٹ چیکنگ نہیں کرتے. ہاں یہ تو وہ جس پہ اسی طرح سائنس میں بھی ہیں ایسی چیزیں. اس میں دو باتیں میرے دل میں آ رہی. فکشن کے پاس نا دو پلس پوائنٹ ہوتے ہیں جو کہ سائنسدان کے پاس نہیں. فکشن اگر خواب دیکھتے ہیں, وہ مستقبل کو اپنے خواب میں, اپنے تخیل میں دیکھتا ہے اور اس کو بھی اس میں شامل کر رہا ہوتا ہے ایک, اور اس کی میں وضاحت تھوڑی سی کروں گا. دوسرا وہ اس کا جو موضوع ہے وہ انسان اور اس کی داخلی کائنات ہے, نہ کہ اس کی خارجی کائنات. جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اب جو خارجی کائنات ہے اس کے مظاہر جو ہے وہ تو بدلتے رہتے ہیں, اس کے بارے میں آپ کا فہم, اس کے بارے میں آپ کی معلومات بدلتی رہتی ہے, فہم بدلتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. بدلنے سے مراد ہے کہ ترقی کرتے رہتے ہیں, یعنی جو پہلے تھا وہ اب نہیں رہا. اور جو سائنس ہے وہ تو یہ ہمیشہ کلیم کرتی ہے کہ آج میں جو جان رہی ہوں وہ آج تک کے لیے ہے, اور آئندہ. وہ آئنسٹائن نے کہا تھا کہ میرا بہترین شاگرد وہ ہے جو اس وقت اپنی لیبارٹری میں بیٹھ کے میرے فارمولوں کو غلط ثابت کرنے کے لیے تجربے کر رہے ہیں. سائنس کا اصل اسٹوڈنٹ وہ ہے. تو سائنس کا مزاج تو یہ ہے. لیکن فکشن کے پاس ایک تو وہ انسانی جذبات و احساسات, انسان کے اندر جو ایک وہ کائنات اصغر جو ہوتی ہے, چھوٹی کائنات جو ہے, بہت حد تک جو یعنی جو ہے جسے آپ کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے جو ویسی ہے, ویسی ہے, جو آپ کی جبلتیں ہیں, جو آپ کی خواہشات ہیں, جو آپ کے دائمی ہے نا, ان میں سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو یونیورسل وہ تو ہمیشہ سے دائمی ہیں, وہ ویسے ہی ہیں. آپ کے جذبے ویسے ہی ہیں, آپ کے جو رویے ہیں, چاہے وہ انسانوں سے ہیں, چاہے وہ فطرت کے دیگر عناصر سے ہیں, وہ سب ویسے ہی ہیں. تو اس پہ اس موضوع بناتا ہے. دوسرا اس کے ہاں ایک جو میں نے بات کی کہ وہ خواب دیکھتے ہیں. دیکھیں, یہ ہم نے کبھی کافکا پہ بات کی تھی. کافکا کے بارے میں ایک بات کی جاتی ہے کہ ان کے ہاں ایک پیش گوئی کا ایک ایلیمنٹ موجود ہے, اور انہوں نے جو ایک کافکینین سچویشن کے طور پہ اپنے ناولوں میں اور کہانیوں میں بھی, بعض کہانیوں میں ایک صورتحال انسانی صورتحال جو پینٹ کی, وہ ان کی وفات کے بعد چیکو سلواکیہ میں اسی طرح سے پیش آئی. اور اس پہ ایک بڑا اچھا مضمون ملان کنڈیرا نے لکھا, اور انہوں نے ایسے واقعات لکھے کہ وہی جو صورتحال ہے کہ آپ پہ ایک کسی بات کا الزام لگایا جاتا ہے اور آپ اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے اس کو درست ثابت کرنے کے راہ پہ چل پڑتے ہیں. سو یہ کافکینین ایک صورتحال ہے کہ آپ اپنے جرم کو غلط ثابت کرنے کے لیے آخر وہ جرم کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. تو اب یہ صورتحال اس کم از کم اس علاقے میں, چیکو سلواکیہ میں, بالکل ویسے ہی پیش آئی, جس کو پھر بعد میں کافکینین سچویشن کا نام دیا گیا. تو ان کے ہاں یہ اس طرح کی جو مستقبل کو کی آہٹ پا لینے کا جو ایک عنصر ہے, وہ ہمارے بہت سارے لکھنے والوں میں, بڑے لکھنے والوں کے ہاں یہ موجود رہا. اور وہ ان کا تخیل ہے جو کہ وقت کی حدیں پار کرتا ہوا ان جہانوں تک, ان ادوار تک پہنچ جاتا ہے, آنے والے ادوار تک, کہ جو ابھی موجود نہیں ہوتے, اور جس کو صرف آپ اپنی, جسے آپ گٹ فیلنگ کہتے ہیں نا, کہ ان کے ہاں بھی ایک طرح کی فیلنگ ہوتی ہے کہ جو آپ کو اس فہم تک پہنچا دیتی ہے. تو فکشن میں یہ دونوں باتیں ہیں جو کہ سائنس میں نہیں ہیں. تو اس وجہ سے بھی میرا تو ذاتی خیال یہ ہے کہ فکشن یعنی کہ وہ بہت کہیں بلند ہے جس کو ہم سچ کہتے ہیں, جس کو حقیقت کہتے ہیں. سچ جو ہے وہ ایک خبط بھی ہو سکتا ہے, وہ ایک ضد بھی آپ کی ہو سکتی ہے, اکھڑ پن ہو سکتا ہے کہ بھی یہ سچ ہے. کیا بات, ٹھیک ہے. لیکن وہ تو دیکھیں ہر زمانے کے ساتھ ساتھ جو آپ کے وسیلے ہیں جاننے کے, سچ کو جاننے کے, وہ بدلتے رہتے ہیں. تو کسی بھی سچ کو آپ حتمی آج تک نہیں کہہ سکے سائنس کی روح سے. لیکن فکشن جو کہ انسان کی داخلی کائنات کی بات کرتا ہے, اور اس کے جذبے جو ہیں وہ جبلت وہی ہے. آپ چاہے اسپیس ایج میں آ گئے, چاہے آپ بہت فاسٹ گھوڑے سے
اتر کے تو آپ اسپیس شپ پہ بیٹھ گئے یا جیٹ پہ بیٹھ گئے، اس کے باوجود آپ کے اندر کی جو دنیا ہے وہ آج بھی نہیں بدلی. ہو سکتا ہے کبھی انسان اندر سے ہی بدل جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ جس طرح اب یہ نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے، انٹیلیجنس، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آ رہی ہے، اور جس طرح ہم ٹیکنالوجی انسانوں کے اندر، وہ انسان ٹیکنالوجی کے اندر سرایت کر رہے ہیں، دوسرے مدغم ہو رہے ہیں آپس میں، تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا. اب میں نے جیسا یہ اینک پہنی ہوئی ہے، ابھی اسی ٹیکنالوجی کمال ہے. کئی لوگوں نے پیس میکر لگائے ہوتے ہیں، تو یا بعض اوقات آپ نے اپنی آنکھوں میں وہ لینس لگائے ہوتے ہیں، اعلیٰ سماعت آپ نے لگایا ہوا ہے، اور بہت تو اب جو بایو ایک ہیومن ایک کنسیپٹ ہے کہ انسان اور ٹیکنالوجی ہے آپس میں رل مل جائیں گے، تو وہ اب بالکل ہمارے سامنے کی حقیقت بن رہی ہے. تو سچ جو ہے بالکل ایک خبت، اور ایک اب تو ایسی گھڑیاں آ گئی ہیں کہ آپ چلتے چلتے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا وہ جو اندر کا سارا نظام ہے وہ کیسے ٹمپریچر، ہاں اندر کیا بلڈ پریشر کیا ہے، شوگر کیا ہے، ہر چیز آپ کو بتا رہی ہے. اور یہ آئندہ چند سالوں میں ہم آپ بھی موجود رہیں گے، ہم بھی موجود رہیں گے، آئندہ چند سالوں میں یہ دنیا اتنی بدل جائے گی کہ وہ ہمارے شاید سانگ گمان میں بھی ویسا نہ ہو. تو فکشن تب بھی زندہ رہے گا. فکشن سے مراد صرف فکشن نہیں ہے، لٹریچر ہے جو کہ مستقبل میں اپنے تخیل کی طاقت سے مستقبل کے آسمانوں پہ پرواز کرنے کی طاقت رکھتا ہے. بہت شکریہ. بات دلچسپ تھی، عاصم بٹ صاحب نے اسے اور دلچسپ بنا دیا. تو ہم دونوں تو اس بات پر متفق ہیں کہ فکشن جو ہے وہ حقیقت سے اور سچ سے زیادہ دیر پا ہوتا ہے. کچھ خیال آپ کا بھی ہوگا، کسی وقت اس پہ بھی بات کریں گے. ہمیں اپنے کمنٹس میں بتائیے گا کہ اس پہ، ویسے میں نے کبھی نہیں کہا کہ کمنٹ کریں، لیکن یہ ایک ایسی بات ہے جس پر آپ کی رائے جاننا بھی ضروری ہے. تو امید ہے کہ ہمارے دوستوں کو یہ باتیں پسند آئی ہوں.